کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر چین نے صرف ایک فیصلہ کر لیا تو پوری دنیا تیسری عالمی جنگ کے دہانے پر پہنچ سکتی ہے؟ اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس جنگ کی وجہ نہ تیل ہوگا، نہ مذہب، نہ ابن ہرمز، بلکہ صرف ایک چھوٹا سا جزیرہ ہوگا جس کا نام ہے تائیوان۔ نقشے پر دیکھیں تو تائیوان شاید ایک معمولی سا جزیرہ نظر آئے، لیکن حقیقت میں یہ وہ مقام ہے جس کے بغیر جدید دنیا کی ٹیکنالوجی کا پہیہ چند ہی دنوں میں شدید بحران کا شکار ہو سکتا ہے، کیونکہ تائیوان دنیا کی انتہائی جدید سیمی کنڈکٹر ٹیکنالوجی کا سب سے اہم مرکز ہے اور دنیا کے ایڈوانس چپس کی ایک بڑی مقدار یہیں تیار ہوتی ہے۔ آپ کے ہاتھ میں موجود موبائل فون، آپ کا لیپ ٹاپ، جدید گاڑیاں، ڈیٹا سینٹر، سیٹلائٹس اور جدید فوجی نظام سب سیمی کنڈکٹرز پر انحصار کرتے ہیں۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ اگر اسی جزیرے کے گرد جنگ شروع ہو جائے تو صرف گولیاں نہیں چلیں گی، پوری عالمی معیشت اور ٹیکنالوجی سپلائی چین بھی ہل سکتی ہے۔ لیکن تائیوان کی اصل اہمیت صرف اس کی چپ انڈسٹری نہیں، اصل کھیل اس سے کہیں بڑا ہے۔ تائیوان چین کے ساحل کے قریب واقع ہے اور مغربی بحر الکاہل میں اس کی جغرافیائی پوزیشن انتہائی اہم ہے، اسی لیے اسے اکثر ایشیا کے ملٹری بیلنس کے تناظر میں دیکھا جاتا ہے۔ اگر چین تائیوان پر اپنا کنٹرول قائم کر لیتا ہے تو اس کے اثرات صرف اس جزیرے تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ مشرقی ایشیا میں طاقت کے توازن پر بھی گہرے اثرات پڑ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ تائیوان کے دفاع اور خطے میں اپنی موجودگی کو انتہائی سنجیدگی سے لیتا ہے، جبکہ چین تائیوان کو اپنی قومی خود مختاری اور وحدت کا بنیادی مسئلہ قرار دیتا ہے۔ اب یہاں اصل خطرہ شروع ہوتا ہے۔ ایک طرف چین ہے جو دنیا کی تیزی سے ابھرتی ہوئی بڑی طاقتوں میں شامل ہے، اور دوسری طرف امریکہ ہے جو اب بھی دنیا کی سب سے طاقتور فوجی قوتوں میں شمار ہوتا ہے۔ درمیان میں تائیوان ہے۔ اگر کبھی چین نے تائیوان کے خلاف بڑی فوجی کارروائی شروع کی تو امریکہ کے لیے سب سے بڑا سوال یہی ہوگا کہ کیا وہ براہ راست مداخلت کرے گا۔ اگر واشنگٹن میدان میں اترتا ہے تو پھر یہ صرف چین اور تائیوان کی جنگ نہیں رہے گی، بلکہ امریکہ اور چینی افواج کے درمیان براہ راست تصادم کا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ تائیوان کے گرد موجود ہر جنگی جہاز، ہر فوجی مشق، ہر میزائل تجربہ اور ہر سفارتی بیان پوری دنیا میں غور سے دیکھا جاتا ہے۔ چین اپنی فوجی صلاحیت میں مسلسل اضافہ کر رہا ہے، امریکہ خطے میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ دفاعی تعاون بڑھا رہا ہے، جاپان اور آسٹریلیا بھی اس پورے اسٹریٹجک ایکویشن میں اہم کردار رکھتے ہیں، جبکہ تائیوان خود بھی اپنی دفاعی صلاحیت مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہاں جنگ شروع ہونے کے لیے شاید کسی بڑے اعلان کی ضرورت بھی نہ ہو۔ ایک غلط اندازہ، ایک فوجی تصادم، سمندر میں کسی جہاز کا ٹکراؤ، کسی طیارے کا حادثہ یا کسی فریق کی طرف سے ایسا قدم جو دوسرے فریق کو ناقابل قبول محسوس ہو، حالات کو انتہائی تیزی سے ایسکلیشن کی طرف لے جا سکتا ہے، مطلب جنگ کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اور اگر ایسا ہوا تو نقصان صرف فوجی نہیں ہوگا۔ تائیوان کی سیمی کنڈکٹر انڈسٹری متاثر ہوئی تو دنیا بھر میں الیکٹرانکس، آٹو موبائلز، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ٹیلی کمیونیکیشنز اور دفاعی صنعتوں کی سپلائی چینز پر شدید اثر پڑ سکتا ہے۔ یعنی تائیوان میں ہونے والی جنگ کا دھواں صرف ایشیا کے آسمان تک محدود نہیں رہے گا، اس کے اثرات دنیا کے بازاروں، فیکٹریوں، ٹیکنالوجی کمپنیوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن پھر سوال یہ ہے کہ چین آخر تائیوان کو اتنی اہمیت کیوں دیتا ہے؟ اس کی وجہ صرف جغرافیہ نہیں۔ بیجنگ تائیوان کو اپنی قومی وحدت کا حصہ سمجھتا ہے اور اس کے مستقبل کو چین کے بنیادی قومی مفادات سے جوڑتا ہے۔ دوسری طرف تائیوان اپنی الگ سیاسی اور جمہوری شناخت کے ساتھ موجود ہے۔ یہی بنیادی اختلاف اس پورے بحران کی جڑ ہے۔ اب ذرا اس منظر نامے کا تصور کریں۔ آبنائے تائیوان میں چینی جنگی جہاز، آسمان پر فائٹر جیٹ، سمندر میں امریکی کیریئر اسٹرائک گروپ، جاپان میں امریکی اور جاپانی فوجی اڈے، اور دوسری طرف تائیوان اپنی دفاعی پوزیشن سنبھالتے ہوئے۔ ایسی صورتحال میں ایک چھوٹا سا جزیرہ اچانک دنیا کی دو بڑی طاقتوں کو براہ راست آمنے سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔ لیکن کیا واقعی تائیوان کی جنگ تیسری عالمی جنگ بن سکتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ لازمی نہیں، لیکن خطرہ حقیقی ہے، کیونکہ امریکہ اور چین دونوں کے درمیان براہ راست جنگ کے نتیجے میں اتحادی ممالک بھی اس تنازع میں کھینچ سکتے ہیں۔ جاپان، آسٹریلیا اور دیگر علاقائی شراکت داروں کا کردار اہم ہو سکتا ہے، جبکہ عالمی معیشت پہلے ہی لمحے اس بحران کا اثر محسوس کرنا شروع کر دے گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے، اگر تائیوان میں جنگ چھڑی تو کیا یہ عالمی تیسری جنگ بن سکتی ہے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں، اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔